اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند باتیں قرآن مجید سے اور بالخصوص سورہ بقرہ اور پہلے پارے کے آخری چند آیات سے کچھ عرض کروں گا۔ ارادہ تو تھا کہ ایک دن میں ایک پارے کا خلاصہ بیان کر دوں، لیکن بہت مشکل ہے، ایک آیت سے بعد دوسری آیت آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور ہر آیت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس پہ غور و خوض کیا جائے، ہر آیت کا حق ہے کہ اس پر جو ہے وہ تدبر کیا جائے، لیکن اللہ سے معذرت چاہتے ہوئے صرف آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی آیات پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کا حق ہے اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہماری ڈیوٹی اور ہمارا فرض ہے۔ اور پھر خصوص اس مہینے میں مبارک کے مہینے میں جب قرآن کی بہار کا مہینہ ہے تو بہت زیادہ توجہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی پہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ موقع مل گیا ہے اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، اس کو اللہ کے دربار میں کیش کرایا جائے، اس کو ہماری اپنے آخرت کے لیے اس کو جو ہے وہ ذخیرہ کیا جائے۔ بڑا اچھا موقع ہے، گھر میں بیٹھ کر بزرگ، جوان، خواتین، بچے جو پڑھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں بات، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے ہو لیکن قرآن کی ایک محفل لگنی چاہیے تاکہ قرآن مجید پہ غور و فکر ہو، اور محبت بھی اس طرح شو کریں کہ سب سے اہم جو ہماری زندگی میں ہمارے پاس جو متاع ہے، جو مال ہے، جو چیز ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور سارے احترام اسی کے لیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں یہود و نصارہ کی جو ہے وہ سوچ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ کل بھی میں نے عرض کیا، اور یہود و نصارہ نے ضرور جانا ہے، شاید کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں لیکن اس کے بعد پھر جنت میں انہیں نہیں جانا ہے۔ یہ سوچ آج کل مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ صرف ان میں ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ باقی اللہ کے مطیع بندوں کے لیے جنت ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے جہنم ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جا بجا ان سے یہ بھی کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ایسی چیز اللہ کی طرف سے ہے کہ تم یہ بات جو کرتے ہو کہ خدا جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا؟ لیکن مثلا یہ آیت نمبر 111 کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن نے فرمایا کہ دلیل لے آؤ، لیکن پھر فرمایا ان کی ساری باتوں کا جواب، اور آج بھی جو یہ کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، بے شک جائیں گے لیکن اطاعت کے ساتھ جائیں گے، بلا ہاں جنت میں وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ۔ یہ 112 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ قرآن کھول کر بیٹھے ہیں تو سورہ بقرہ کی 112 نمبر آیت کو دیکھیں، بلا من اسلم وجہہ للہ ہے، ہاں وہ جس نے اپنے چہرے کو خدا کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، اطاعت کے لیے تیار ہو گیا، وہ محسن، وہی اچھے کام کرنے والا ہے، فلہو اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اللہ کا اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ ان پر خوف ہوگا، نہ غمگین ہوگے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا بندہ وہی محبوب ہے اللہ کا، اور اللہ جس کا محبوب اللہ ہے، جو اللہ سے محبت فرماتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی، اللہ کے حکم سے اطاعت کرتا ہے باذن اللہ، تو وہ آدمی ایسے وہموں میں مبتلا ہو کے جی بس یہ ہم ہی جائیں گے۔ پہلے مسلمان بنو، پہلے مومن بنو، اور وہ شرطیں جو پہلے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں موجود ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو، یقیناً جنت تمہارے لیے ہے۔ اللہ کو جنت کی ضرورت نہیں، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ اس کے کوئی فیورٹ لوگ ہیں جن کو وہ بھیج دے گا اور ہم رہ جائیں گے، نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں تو یقیناً جنت ہمارا انتظار کرے گی، اور انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہمارے سوچ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اعمال بھی اس کے مطابق ہوں، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں نہ جائیں۔ ایسے ہی وہ بھی کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے یہودی، مثلا آیت نمبر 113 میں ہے، یہودی کہتے تھے کہ نصرانی جو ہے وہ بالکل 100% غلط ہے، اور نصارہ کہتے تھے یہودی غلط ہے، لیست الیہود ولا شیء، اور سب یہ فتوے کتابیں پڑھ پڑھ کر دیتے تھے۔ آج اگر دیکھیں ہم، خدا معاف کر دے، مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ نکل گیا ہے۔ اب یہ کفر کی فیکٹریاں جو لگا رکھی ہیں ان لوگوں نے، جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کلمہ پڑھتا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت میں ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اور پاک پیغمبر کی اطاعت کو لازمی سمجھتا ہے، اگر کمی بیشی ہو جائے تو الگ بات ہے، تو اس کو ہم کسی طرح پہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اب اس قدر عام ہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہے، مگر یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک بڑی امت بننے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ، ہاں غلطیاں ہیں، اتنے دور آ پڑے ہیں، اور اتنے بادشاہوں نے، حکمرانوں نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بیسک چیز جو ہے ہمیں قرآن مجید سے بہرحال ہر صورت میں استفادہ کرنا چاہیے۔ بلکہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آخری زمانے کے حالات بیان فرمایا، فتنے بیان فرمایا کہ کیا اٹھیں گے اور کس طرح ہوگا سلسلہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا القرآن، قرآن کو پڑھو، غور و فکر کرو۔ اب یہ آیت جو ہے تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس زمانے میں وہی ان کی سوچ یہی تھی، آج بھی یہی ہے کہ تم اگر چاہو کہ وہ راضی ہو جائیں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے لیے سرنڈر نہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے سرنڈر کر لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہو، اور قرآن یہی فرماتا ہے، یہ مسلسل آتا رہے گا۔ آگے اس آیت میں 121 میں غور فرمائیں، قرآن مجید فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ یعنی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، جو حق تلاوت ادا کرتے ہوئے وہ بڑھتے ہیں تو وہی لوگ اصل میں اس کتاب پر جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حق تلاوت کیا ہے؟ اگر آپ چھٹے امام سے، امام جعفر صادق صاحب سے پوچھیں تو وہ یہی فرماتے ہیں اس کا حق تلاوت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، غور و فکر کی جائے قرآنی آیات پہ، قرآن کیا فرما رہا ہے، اس کے وعدوں پر یقین کیا جائے، اور جہاں سے اس نے ڈرایا ہے اس سے بچا جائے، اور جو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے مانگی جائیں، اور جن عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے فوراً رک کر وہاں دعا مانگی جائے۔ امیر المومنین کا طریقہ بھی یہی تھا، جب کبھی بھی قرآن نے سوال کیا تو مولا نے رک کر جواب دیا، ہاں میرا اللہ، اسی طرح ہے۔ مثلا سوال ہوا کہ افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، سورہ واقعہ میں ہے، کیا تم، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ کیا تم جو پانی پیتے ہو دیکھتے ہو، انتم من المزن کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے یا ہم نے اس کو نازل کیا ہے؟
انتم انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. تو وہاں رک کر نہیں میرے اللہ تیری ذات نے نازل فرمایا ہے. قرآن مجید میں جا بجا سوال کر کے بھی، چونکہ سوال کرنے سے انسانی غافل طبائع جو ہوتی ہیں وہ جاگ جاتی ہیں. اب کسی محفل میں کوئی خطیب سوال کرے تو جو سست طبیعتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جاتی ہیں کہ کس سے سوال ہو رہا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے. تو قرآن مجید نے سوال کر کر کے لوگوں کو جگایا، غفلت طبع کو جگایا، تو اور اس کا جواب بھی ملنا چاہیے. بہرحال فرمایا حق تلاوت یہ ہے. اب دیکھیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب آیت کہیں آئے نعمت کی تو کہیں بار اللہ یہ نعمت عطا فرما، کہیں متقی کی صفات بیان ہوں کہو کہ بار الہ مجھے متقی کی صفات متقی میں سے بنا اور وہ صفات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، میری مدد کر یا اللہ. ظاہر ہے کہ جب آپ مدد مانگتے رہیں گے رب کی طرف سے مدد آ جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید میں 124 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ ایک اور واقعہ ہے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. میں کل جلدی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے نکل گیا اور ختم ہو گیا تھا ٹائم. جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، اسے پورا کر دیا. نبیوں کو بھی کھلی چھٹی نہیں ہوتی، جس کو نبی اللہ بناتا ہے ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اب جناب ابراہیم کون سے کلمات تھے؟ خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. جب دیکھا تو کہا جناب اسماعیل سے کہ کیا آپ تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے؟ کہا یا ابت فرما تو عمر، جیسے چاہیں کر دیں. سبحان اللہ، یہ مشکل ترین کام ہے ایک ضعیف باپ کے لیے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کے جس میں نور مصطفیٰ ہو ذبح کرنا بڑا مشکل تھا، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. لیکن جب اللہ کا حکم سمجھا تیار ہو گئے دونوں باپ بیٹا، اور انہوں نے اس حد تک بھی اطاعت اگر کہیں مانگی جائے تو کرنی چاہیے. لیکن ہم سے تو یہ باتیں مانگی ہی نہیں گی. یہ مختصر سی باتیں ہیں. تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگر پیسے ہیں تو حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو. یہ بہت بتائیں کتنی مشکل ہے، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. انہوں نے پورا کر دکھایا. یہ واقعہ میں نہیں بیان کرنا، پورا آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ جب یہ ہو گیا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تمہیں امام بناتے ہیں لوگوں کا. حالانکہ جناب ابراہیم نبی تھے، پہلے رسول تھے، خلیل تھے اللہ کے، اور یعنی خلت پہ فائز تھے، اور پھر امامت عطا فرمائی. امامت بڑا اہم عہدہ ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے. ہر جو رسول ہے صاحب کتاب وہ امام بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جناب ابراہیم کو امام بنایا. اور جناب ابراہیم مثلا حضرت موسیٰ امام تھے، حضرت ابراہیم امام، حضرت عیسیٰ امام جو ہیں. لیکن امام بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. رسول نبی یہ عہدے دینا اللہ کا کام ہے. وہ جس کو چنتا ہے پھر اس کا خیال بھی رکھتا ہے، علم بھی دیتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے، روح القدس اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو امام علی علیہ السلام حضور کے بعد، اور امام حسن و حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے بارے میں وہ امام ہیں، اور امامت ان کے پاس ہے. جس کے پاس امامت ہو وہی خلافت کا بھی مستحق ہوتا ہے. لیکن چلیں لوگوں نے اگر کوئی دوسری رائے بنا لی ہے تو بنا لی ہے، مگر امام جو ہوتا ہے جب کسی کو اللہ امام مقرر کرتا ہے تو امامت کا خاصہ ہے وہ معصوم بھی ہو. دیکھیں یہاں یہ الفاظ ہیں قال من ذریتی، جناب ابراہیم نے عرض کی کہ میری اولاد سے رکھ دے. نبوت کی بات نہیں کی، رسالت کے امامت کو عہدہ ملا تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی یہ چیز. اور پھر قرآن مجید جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین. یہ حصہ بتاتا ہے کہ غیر معصوم امام نہیں ہوگا، یعنی کسی غیر معصوم کو امامت کا عہدہ نہیں ملے گا. تو عزیزان گرامی، یعنی عصمت جو ایسی کا نام ہے کہ اللہ علم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کو صحیح راستے پہ رکھتے ہیں.
اور ہر اس حکم سے جو اللہ نے حکم کیا کرنے کا وہ کرتے ہیں، اور ہر جسے منع کیا تو رکتے ہیں، وہ علم و تربیت کی بنیاد پر۔ عصمت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ امام یا نبی یا معصوم مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں، جو مجبور ہو جائے اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، جو اپنے اختیار سے کام کرے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو عصمت کا مطلب وہ اپنے علم اور اپنی تربیت کے مطابق رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتے ہیں۔ اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی، بہرحال پورا قرآن ابھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جناب ابراہیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام مقرر فرمایا۔ الحمدللہ ہم امامت کے بارے میں یہی نظر رکھتے ہیں، لیکن امام بھی اور نبی بھی رسول بھی مختلف جگہوں پہ آئے گا، اور سورہ جو ہے وہ سورہ جمعہ میں بالخصوص نبی، اور ظاہر ہے کہ نبی کے بعد امام، ان کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، یہ دوسری آیت میں ہے۔ تو ایسے خواہ آدمی مختلف مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ امام کا کام ہے کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے اور لوگوں کو دے، لوگوں کو ہدایت کرے، لوگوں کو اللہ کے راستے پر قائم رکھے۔ پیغمبر کی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے، یعنی رسول گرامی ہمارے ائمہ کے، امام علی علیہ السلام کے امام بھی تھے، اور انہوں نے شریعت کو خود بھی نافذ کیا اور لوگوں کو پیغام بھی دیا۔ امام کا کام ہے شریعت نئی نہیں بناتے، لیکن نہیں لاتے وہ خدا سے، البتہ اسی شریعت کو جو پیغمبر کے جس پیغمبر کو تابع ہوتے ہیں اس کو وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے آگے حضرت ابراہیم کی دعائیں، جب خانہ کعبہ حضرت اسماعیل و ابراہیم بنا رہے تھے تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اس میں ایک دعا یہ بھی مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیے اس آیت میں بھی رسول کی ڈیوٹیز اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ رسول کا کام ہے اللہ سے آیات لے، ہمیں تعلیم دے، ہمارا کام ہے تعلیم حاصل کرنا، رزق دینا اللہ کا کام ہے، خلق کرنا اللہ کا کام ہے، نہ یہ رسول کا کام ہے نہ یہ امام کا کام ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں تو پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ میں جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ بہرحال یہ اعزاز ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی پلاننگ پہلے سے تھی، مگر جناب ابراہیم نے دعا مانگ کے دعا گو میں شامل ہوئے۔ جیسے ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، انہیں ہمیشہ ہماری صلوات کی اور دعا کی ضرورت نہیں، اے اللہ اپنی رحمت برکت نازل فرما محمد علیہ السلام پر۔ اب یہ انہیں ہماری دعا کی ضرورت نہیں، لیکن یہ دعا کر کے ہم ان سے محبت کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بلکہ اس میں ایک اور بھی، جب یہ آیت آئے گی تو اس میں گفتگو ہوگی، اس میں زبردست بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی دعا کرتا ہے حضور کے لیے یا حضور کی آل کے لیے، یقیناً ایک موقع بھی آ سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائے، اور بس مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ صلوات اس لیے بڑا اہم ہے، صلوات کی تلاوت کرنا، اور آج کل تو اور اہم ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح اگلی آیات میں جو ہیں وہ خصوصی طور پہ حضرت یعقوب کی ایک وصیت ہے کہ جب موت ان کے وقت قریب آیا موت کا، تو کہا اپنے بیٹوں کو تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے اجداد اور تیرے آبا کی عبادت کرتے ہیں، الہ واحد کی۔ تو یہ وصیتیں ہیں۔ اگر آپ وصایا پڑھیں نا ائمہ کی، خود امام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت جب مدینے سے نکلنے لگے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، حضور کو پیغمبر مانتا ہوں، قرآن مجید کو۔ اس سے ہر امام نے، نبی نے وصیت کی، لوگوں کو بھی نہ صرف مرتے وقت بلکہ زندگی میں بھی کرنی چاہیے، مگر موت کے وقت ضرور کرنی چاہیے، اور بے شک لکھنا بھی چاہیے کہ یہ وصیت جو ہے میری وصیت ہے، اور وہ اپنے جو پسماندگان ہیں ان میں چھوڑنی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید مسلسل وہی بات سورہ حمد والی کہ اپنے بندوں کو سمجھانے میں لگا ہوا ہے، سمجھو 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 کہ میرا راستہ یہی ہے، جو تم نے مانگا ہے تو یہ قرآن مجید کو کھولو اور پڑھو، یہی راستہ ہدایت ہے۔ اس سے آگے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے جس میں رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا جب قبلہ تحویل ہوا،
حضور نماز پڑھا رہے تھے کہ دوسری ہجری کی بات ہے، اور نماز کے دوران وہی نازل ہوئی کہ قبلہ کی طرف منہ کر لو، تو حضور فوراً مڑ گئے. اور یہ ایسے تھا کہ پہلے حضور آگے تھے اور اب سارے جو مقتدی تھے وہ پیچھے تھے، تو اب حضور پیچھے ہو گئے اور مقتدی آگے ہو گئے، لیکن حضور چل کر آگے پھر بھی نماز مکمل فرمائی. جب امام حضور ہوں تو امام حضور ہی ہوں گے، دوسرا کوئی حضور کی موجودگی میں امامت نہیں کرا سکتا. آیت نمبر 146 میں بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے قرآن مجید نے کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے قبلوں کو فالو نہیں کریں گے، ان کا مزاج بنا ہوا ہے، بڑے ضدی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ سب تجھے جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، آیت نمبر 146، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ اسے جانتے ہیں جس طرح کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ہر آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. اتنی نشانیاں موجود تھیں حضور کی کہ وہ سمجھتے تھے یہی آخری پیغمبر ہے، خصوصاً اہل کتاب، یہودی، مدینہ والے. بہت سے واقعات ہیں ایسے بیک گراؤنڈ میں. اب اس میں تھوڑی سی بات میں اپنے عزیزوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہر روز آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور تقریروں میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے علامات، ان کے آنے کے ٹائمنگ اگرچہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ بھئی امام حالات ایسے بن رہے ہیں شاید امامت کی زیارت ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عادتیں، سوچ غلط ہو اگر اور عادتیں خراب ہوں تو بڑا مشکل ہے امامت کو جوائن کرنا. یعنی میدان کربلا میں وہ یزیدی جو تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا. امام نے جملہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یہ کھانے پینے کا معاملہ بھی اثر کرے گا، سوچ تو بڑی اثر کرے گی، لہذا اپنے سوچ کو صحیح ڈائریکشن میں رکھو. کوئی ایسے جو آج کل یہ بھی خوابیں بیان ہو رہی ہیں، خواب میں آئے مولا یہ کہہ دیا، خواب میں آئے مولا. اس کو کیا پتہ مولا آیا یا کوئی اور آیا ہے؟ کیا اس نے مولا کو دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہے وہ تو دعویٰ کر سکتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ کیسے دعویٰ کرے کہ مولا میرے خواب میں آئے؟ خوابوں کے ذریعہ وہ بیان ہو رہا ہے جی مولا نے خواب میں یہ بتا دیا، یہ کہہ دیا، قرآن میں بال رکھ دیا جائے گا. یہ سب باتیں جو ہیں اس سے بچو. سیدھی بات ہے، جب تشریف لائیں گے اپنی سوچ کو صحیح رکھو. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پھانسنا نہیں چاہتا، وہ ضرور جو ہیں وہ ایسی صورتحال پیدا کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ پیغمبر کی جو ہے وہ وارث ہے اور پیغمبر کی امامت کا وارث ہے. بہرحال اس کے بعد دو نسخے قرآن نے بتائے ہیں کہ آج ظاہر ہے کہ بڑی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کرونا وائرس اور ساری مشکلات پریشانی ہے. تو قرآن نے دو نسخے بتائے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ مشکلات پریشانیوں سے بچ جائیں. یہ آیت نمبر جو ہے 152 ہے اور آیت نمبر 153 ہے. یہ صرف دو آئٹم ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے. پہلا آئٹم یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو، نافرمانی نہ کرو. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. عجیب، سبحان اللہ. تو دیکھیں یاد کرنے کا ایک تو طریقہ یہی ہے کہ چلیں نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ علی ذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. ٹھیک ہے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، مومن تو وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے. اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے یاد کرو. یہ اچھا موقع مل گیا ہے کہ رب کو یاد کرو تو خدا یاد کرے گا، خدا یاد فرمائے گا تو بات بن گئی. وہی مشکل جو بلیات ہیں، مشکلات ہیں، ان سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. دوسرا نسخہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مومنو صبر اور نماز سے مدد لو. اب ظاہر ہے کہ اس پہ غور کیجئے کہ صبر سے مراد روزہ بھی ہے اور جنرل صبر بھی ہے، جس میں جب انسان مشکلات پر صبر کرے اور الہی احکامات پر عمل کرنے میں صبر کرے تو یقیناً وہی صبر ہے. صلاۃ، نماز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نماز سے کیسے مدد ہوگی؟ پھر میں واپس جاتا ہوں سورہ حامد کی طرف. جب بندہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہا ہے
تو رب العالمین کیوں نہ اپنے بندے کی جو ہے وہ مشکل کو آسان فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک بات جو ہے وہ دو نسخے ہیں، صرف 2 آئٹم ہے اس میں۔ تیسری بات جو ہے 156 میں امتحان ہوگا ہمارا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ آیت کا جو ٹون بتاتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ خوف، آج کل بڑا خوف ہے کرونا کا، بھوک بھی شاید اب اس کے بعد جو ہے وہ کام کاروبار مسائل، و نقص من الاموال، کچھ مال سے کمی ہو جائے گی، والانفس، مر بھی جائیں گے کچھ لوگ، ثمرات شاید چلے جائیں، آپ کے ہاتھوں سے دور ہو جائیں۔ لیکن صبر کرنا بندہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ بہرحال اپنی طرف سے کوشش کرے، اور اس کوشش میں اگر کامیاب نہ ہو تو صبر کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرے لوگوں کو، اور جو ہے وہ یہ نہیں کہ بھی فلاں مشکل حل کر دے گا، اللہ ہی ہے جو مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ملکیت ہوں، اور تیرے تو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا مطلب امیر المومنین فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب ہے جب انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ اپنی ملکیت مانتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا سب کچھ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ آج کل انا للہ پڑھی جائے تو سمجھتے ہیں کہ بس صرف وہ مر جائے۔ یہ تو انا للہ ایسا ذکر ہے کہ انسان کے لیے بڑا، اس میں اگر اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو مائنڈ بنتا ہے کہ میں نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو ایسے سوچ رکھ کر بنا لے گا، یعنی مصیبت کے وقت قرآن فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی طرف سے صلوات، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ روزہ صبر اس کا نام دیا گیا کہ روزہ صبر کی تربیت ہے، اور اس تربیت میں انسان جو ہے وہ صبر کرنا سیکھتا ہے۔ بہرحال پھر آگے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر جو ہے 163 میں ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، پھر سمجھانے پہ آ گیا، چونکہ انسان ہر وقت کبھی ادھر کہ زمین و آسمان کی تخلیق، و اختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے جانے، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ دیکھو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا بالارض بعد موتها، زمین بنجر کو پھر آباد کیا، وبث فیہا من کل دابہ، وتصریف الریاح، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ لہذا اس سارے نظام میں کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو چلائے، حق کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں اس پورے نظام کا نقشہ ایک آیت میں رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آج کل مختلف چیزوں میں جو ہے وہ مختلف گفتگو کرتے ہیں، جس میں بڑی آدھی گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ مشکل بنی ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو صحت دے، مولا نے مجھے بہت دیا ہے۔ ایسے جملہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل جملہ یوں ہے کہ مولا کے صدقے میں اللہ آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرے، مولا کے صدقے میں اللہ آپ کو بہت دے، مولا کے صدقے میں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ اللہ کو بیچ سے نہ نکالو، اللہ کو بیچ سے نہ نکالو۔ یہی غلطی عیسائیوں نے کی، حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عیسیٰ نے دیا، عیسیٰ دے گا، عیسیٰ کو ہی بلاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہوں نے نکال دیا۔ ہمیشہ رب کی ذات کو بیچ میں رکھو، اللہ کے مولا کے صدقے میں اللہ نے دیا، مولا کے صدقے میں اللہ دے گا، مولا کے صدقے میں اللہ نے شفا دی، مولا کے صدقے میں اولاد دی۔ یہ اس انداز سے گفتگو جو ہے اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرو۔ اور آخری بات، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو مومن ہیں ان کی ساری محبتیں خدا کے لیے ہیں، اس لیے کہ اس نے پیدا اس نے کیا، زمین اس نے دی، آسمان اس نے دیا، ستارے اس نے دیے، حضور جیسے نبی ہمارے طرف بھیجے، حضور امام علی جیسا امام ہمیں عطا فرمایا، یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ تو وہی شکر، ساری محبتیں اس کے لیے ہیں، اور پھر محبتیں اس کی طرف سے بڑھتی ہیں، اور اسی کی طرف سے
ہم حضور سے اس لیے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم علی ولی سے اس سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور 11 اماموں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے امام ہیں ہمارے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اور امام ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے میں یہ کرونا کو جو پریشانی آئی ہوئی ہے، اللہ اس سے مومنین کی جان مال اور ان کے اولادوں کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔